السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میری آواز کلیئر آ رہی جی آ رہی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز صاف آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے ان کو سجدہ کریں، اور پھر کس طریقے سے ابلیس نے ان کا انکار کیا، اس سجدے کا، اللہ رب العالمین کے اس حکم کا انکار کیا. اور اللہ رب العالمین نے پھر یہ بات بتانے کے لیے آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو آگے کہ ابلیس اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ان کو یہ بات بتانے کے لیے، اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں ان کو رہائش دی، آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو. پھر کس طریقے سے شیطان نے ان کو بہکا کر اور اس جنت سے نکال باہر کیا. تو یہ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. اس کلاس میں ہمارے جو آیت ہیں اس میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فرمایا اللہ رب العالمین نے قلنا اهبطوا منها جميعا. قلنا یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. قل کہتے ہیں کہنے کو، قلنا ہم نے کہا، نہ کہ جو ضمیر ہے وہ نحنو اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے کہا، یعنی کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا اہبطوا منها جميعا، اہبطوا اتر آؤ، منها یہاں سے، جميعا سب. فإما يأتينكم پھر جب، فإما پھر جب، یا پس جب، یأتینکم تم تک پہنچ جائے، تمہارے تک پہنچ جائے، منی میری طرف سے، میری جانب سے، ہدن ہدایت نامہ، فمن تبع پھر جس نے، فمن پھر جو شخص یا جس نے، تبع اتباع کی، ہدایہ اس ہدایت نامے کی، فلا خوف تو اس پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ ہوں گے، یحزنون غمگین. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا، قلنا ہم نے ان سے کہا، اہبطوا منها جميعا اتر آؤ تم سب کے سب یہاں سے، منها یہاں سے. اس سے مراد کیا ہے؟ کس جگہ سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس جگہ سے اتر آؤ؟ یہ یہاں سے مراد جنت ہے، ٹھیک ہے. یہاں منہا سے مراد جنت ہے، جنت کا وہ مقام ہے کہ جہاں سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تم ادھر سے اتر آؤ. جمیعا جمیعا سب، تم سب. اور یا جو ضمیر ہے، یہ جمیعا کا جو لفظ ہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں، کون سب ہیں؟ اس سے مراد آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس، یہ تینوں ہی ان سے مراد ہیں. آدم علیہ السلام کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی وہاں پر نافرمانی کی، اس پھل کو، اس درخت کے قریب چلے گئے جس درخت سے ان کو منع کیا گیا تھا، اس پھل کو کھا لیا جس پھل سے منع کیا گیا تھا. تو اس وجہ سے ان کو وہاں سے اتار دیا گیا. اور شیطان کو بھی
وہاں سے نکال دیا گیا، وہاں سے اتار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جانے کا اصل مقصد جو تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ یہ بتلانا تھا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا تم سب کے سب، یعنی کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان، تم سب کے سب یہاں سے اتر آؤ۔ اور یہی وہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر لیں اور دوبارہ وہ جنت حاصل کر لیں، اور اگر وہ چاہیں، ان کے پاس ابھی اختیار ہے، ابھی وقت ہے کہ اللہ کی نافرمانی اگر کر لیں تو پھر ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دونوں راستے کا اختیار اللہ رب العالمین نے ان دو ہی مخلوقات کو دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہی مخلوقات سے کہا کہ اب تم سب کے سب زمین پر چلے جاؤ، زمین پر اتر آؤ۔ فَإِمَّا، پھر جب، يَأْتِيَنَّكُمْ، جب پہنچ جائے تم تک، منی ہدن، میری طرف سے ہدایت نامہ، میری طرف سے ہدایت نامہ جب تم تک پہنچ جائے، تو پھر جو اس ہدایت نامے کی اتباع کرے گا تو اس پر کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ ہی کسی قسم کا وہ غمگین ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کی، اس ہدایت نامے کی وضاحت کر دی آدم علیہ السلام سے بھی اور ان کے بعد آنے والی تمام ان کی ذریت سے، کہ اب اس زمین پر اتر آؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین پر تم لوگوں کے لیے سارا کا سارا بندوبست کر کے رکھا ہے۔ تمہاری جو بھی ضروریات کا سامان ہے وہ اللہ رب العالمین نے سارا اس زمین پر اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو اب تم لوگ یہاں رہو اور میری طرف سے ہدایت نامے تم تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں اس ہدایت نامے کو اتارا ہے، اور یہ ہدایت نامہ جو ہے بیسیکلی یہ دو طریقوں سے آیا ہے۔ سب سے پہلی وہ کتاب یا وہ صحف کہ جو آسمانوں سے نازل ہوئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئے تو وہ کتاب اور وہ ہدایت نامہ اور وہ تعلیمات جو آسمان سے نازل ہوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے، جو کتاب اور صحف کے شکل میں تھی، اور اس کے علاوہ وہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تاکہ اس جو اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کر کے پورے طریقے سے وہ اس قوم کے اندر رہ کے، ان لوگوں کے درمیان رہ کے اس کے اوپر عمل کر کے بھی بتا دیں کہ اس کے اوپر عمل کرنا پورے طریقے سے ممکن ہے۔ تو یہ دو طریقے ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کے ذریعے یہ ہدایت نامہ پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ وحی یا وہ احکامات یا وہ کتاب یا وہ صحف کہ جو اوپر سے نازل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا شخص کہ جو اس کے اوپر پورے طریقے سے عمل کر کر دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے اندر، ہر جماعت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو، ایک رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے اندر رہ کر اور اس دین کے اوپر عمل کر کر ان کو دکھا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی بتا دیا کہ میری طرف سے یہ ہدایت نامہ پہنچتا رہے گا تم لوگوں تک، اور یہی طریقہ ہے اللہ رب العالمین کا ہدایت نامے کو پہنچانے کا، کہ اللہ رب العالمین نے کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ جو شخص چاہے جس طریقے سے چاہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرنی ہے، اور اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کرنے کا وقت کیا ہے، اور سارے کے سارے تفاصیل اللہ رب العالمین نے خود اپنی طرف سے نازل کی ہے۔ اس کو کسی بھی آدمی کے دماغ کے اوپر نہیں چھوڑا کہ انسان اپنے دماغ سے ہی فیصلہ کر لے کہ ہم نے کیسے یہ راستہ پورا کرنا ہے، کیسے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے اور ہدایت کیسے ڈھونڈنی ہے۔ یہ آپ کا دماغ، انسانوں کا دماغ اس کو کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیز اپنے پاس رکھی ہے
کہ ہدایت نامہ میری طرف سے آتا رہے گا۔ انسان کا کیا کام ہے؟ انسان کا کام ہے اس کا اوپر پورے طریقے سے اس کی اتباع کرنا۔ فمن تبع ہدایہ، پھر جس نے اتباع کی اس ہدایت نامے کی جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے کتاب کی صورت پر، اور پھر اس کی سب سے بہترین، سب سے صحیح طریقے کی تفصیل اور اس کی تشریح جو اس زمانے کا پیغمبر ہوتا ہے وہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہے، تو یہ اوورال جو پیکج ہوتا ہے اس کے اوپر جو عمل کرے گا، اس کی جو اتباع کرے گا، اور اتباع ایسا کہ نہ اس میں سے کسی چیز کی کمی کرنی ہے، نہ اس میں کسی چیز کی زیادتی کرنی ہے، جیسا آپ کو بتا دیا گیا، جتنا آپ کو بتا دیا گیا آپ نے بالکل اسی طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، نہ اپنی طرف سے کسی چیز کا اس پہ اضافہ کرنا ہے اور نہ اپنی طرف سے کسی چیز کا نقص کرنا ہے، بالکل ایز اٹ از اس کی اتباع کرنی ہے۔ فمن تبع ہدایا، پھر اس پر جس نے اتباع کی، فلا خوف علیہم، تو اس پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اس پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور خوف کس چیز پہ ہوتا ہے؟ خوف کب آتا ہے؟ خوف کوئی بھی نئی آنے والی چیز کے اوپر انسان کو خوف آتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے دماغ میں نہیں ہوتی، کوئی بھی ایسی چیز جس کا اس کو ادراک نہیں ہوتا، تو وہ آنے والی چیز اس کے لیے خوف کا باعث بنتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتا دیا کہ جو بھی اس کی اتباع کرے گا، جو بھی اس ہدایت نامے کی اتباع کرے گا، تو اس پہ کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو ان تمام ڈر سے، ان تمام خوف سے محفوظ رکھے گا۔ یہاں پہ کس چیز کا خوف مراد ہے؟ دنیا میں کوئی بھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے اور جس میں یہ کہ قیامت کی علامات بھی شامل ہیں، قیامت کے جب انسان علامات دیکھتا ہے، علامات کبریٰ جب دیکھے گا، تو وہ بہت ہی ایک قسم کی خوف کی کیفیت ہوگا، ایک ڈر کی کیفیت ہوگی لوگوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب انسان کا مرنا ہے، تو وہ جو مرنا ہے وہ فرشتوں کو جب دیکھتا ہے اپنی اس دنیا کی آنکھوں سے، وہ جب فرشتوں کو، موت کے فرشتوں کو دیکھے گا، تو وہ ایک بہت زیادہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر شخص تم میں سے اس کا امتحان لیا جائے گا، وہ ایک فتنے کا شکار ہوگا، اس کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، اور وہ ٹیسٹ جو ہے وہ دجال کے فتنے کے مقابلے کا ہوگا، یعنی کہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ وہ دجال کا جو فتنہ ہے اتنا بڑا فتنہ ہے، اس کے ساتھ بھی ہر شخص کے ساتھ ایسا ہی ایک ٹیسٹ لیا جائے گا اس کی موت سے پہلے پہلے، یعنی کہ انسان کے جب آخری وقت آتا ہے اس سے پہلے پہلے اس کا ایک ایسے ہی ٹیسٹ لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ٹیسٹ میں کامیاب کرے۔ تو یہ جو امتحانات ہوں گے آپ کے آخری وقت میں، آخری لمحات میں، یہ بھی بڑے ہی سخت اور ایک خوف کی باعث ہوتے ہیں، علاوہ ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ رب العالمین ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اور یہ ثابت قدمی کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اس کے دل کو مضبوط کر دے گا، اور یثبت اس کے دل کو ثابت کر دے گا، فی القول الثابت، قول ثابت کے ذریعے اللہ رب العالمین، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ رب العالمین ایمان والوں کے دل کو ثابت کر دے گا قول ثابت کے ذریعے، اس دنیا میں بھی، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، یعنی کہ اللہ رب العالمین دنیا کے جتنے بھی مراحل ہیں جس میں ایک نارمل انسان خوف کے مارے، وہ خوف کی کیفیت میں آ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس خوف سے محفوظ رکھے گا قول ثابت کے ذریعے، اس دنیا میں بھی جتنے مراحل آتے ہیں، نارمل زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے یا قیامت کی کوئی نشانی ایسی آ جاتی ہے کہ جو بہت زیادہ خوف زدہ کر دیتی ہے، یا آخری موت کی جو علامات ہیں وہ اس کے اوپر جب ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ایک خوف کا باعث بنتی ہے انسان کے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین اس قسم کے ہر خوف سے ان ایمان والوں کو محفوظ رکھے گا، کس کس کے ذریعے؟ قول ثابت کے ذریعے۔ اور یہ قول ثابت کیا ہے؟ یہ قول ثابت کلمت لا الہ
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौल साबित है। ये जो कलमा शहादत है, ये बेसिकली कौल साबित है कि जो हमें हदीस से वाज़ेह होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कौल साबित है ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा जो है ये कौल साबित है। तो एक तो सबसे पहले ये कि इंसान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कौल साबित का विर्द करता रहे, अपने सुबह शाम के अज़कार में, अपने नमाज़ों के बाद के अज़कार में। और सबसे अफजल तरीन ज़िक्र है कलिमत ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना। तो इस ज़िक्र को हमेशा जारी रखे। और फिर ये कि इस ये जो ज़िक्र है, ये जो कलिमा है, कौल साबित का जो कलिमा है इसके ऊपर, इसके बारे में इल्म भी हासिल करता रहे कि क्या मतलब है इसका और क्या मुराद है इससे। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कि जिस शख्स ने अपने आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और उसके बाद इंतकाल हो गया, तो वो शख्स सीधा जन्नत में चला जाएगा। और एक और हदीस में मफ़हूम ये है कि ये कलिमा जिसने समझ लिया तो वो शख्स जन्नत में चला जाएगा। यानी कि ये कलमा सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि साथ ही साथ समझना है। जितना ज़्यादा ज़रूरी ये कलमा पढ़ना है, यानी कि जब ये एक शख्स इस कलमे को ज़बान से इकरार करता है, तभी उसके बाद वो जाके मुसलमान होता है। इसी तरीके से इसका दिल में भी साबित होना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका इल्म हासिल करना भी इतना ही ज़रूरी है कि ये क्या मुराद है इस कलमे से, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद बरहक नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। यानी कि मैं ये इकरार करता हूँ कि कोई भी इस दुनिया में इबादत का हकदार नहीं है, माबूद नहीं है, इलाह नहीं है। इलाह कौन होता है कि जिसकी इबादत की जाए, और कोई भी इलाह नहीं है बरहक इलाह। कोई भी ऐसा इलाह नहीं है जिसका हक हो कि उसकी इबादत की जाए। बाकी उसके अलावा जिनका हक नहीं है इबादत का, उनकी इबादत होती तो है, वो इलाह मौजूद हैं। यानी कि वो ऐसे बहुत सारे बुत मौजूद हैं जिनकी इबादत की जाती है। बहुत सारे ऐसे शजर और हजर मौजूद हैं जिनकी इबादत की जाती है। बहुत सारे ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनकी इबादत की जाती है। बहुत सारे ऐसे नफ्स मौजूद हैं जिनकी इबादत की जाती है। बहुत सारे ऐसे माल दौलत है जिनकी इबादत की जाती है, लेकिन उनका हक नहीं है। माबूद बरहक कौन है? वो अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है। तो इस बात का इकरार करना कि कोई माबूद बरहक नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। यानी कि ये इंसान सर से लेके पाँव तक किसकी उसने फर्मा बरदारी करनी है? सिर्फ और सिर्फ उसने उसी की फर्मा बरदारी करनी है जिसने इस बशर को, इस इंसान को पैदा किया है। तो ये है माना ला इलाहा इल्लल्लाह का, कि इसका इल्म हासिल किया जाए। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और आयत में फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़म्बिक, कि इल्म हासिल करो ला इलाहा इल्लल्लाह का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को हुक्म देते हुए फरमाया यहाँ पर कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म हासिल करो कि कोई माबूद बरहक नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। वस्तगफिर लिज़म्बिक, और फिर उसके बाद इस्तिगफार करो अपने गुनाहों की, इस अपने गुनाहों पर इस्तिगफार करो। यानी कि मुराद क्या है? मुराद ये है कि इस्तिगफार आपके तब तक काबिल कबूल नहीं है जब तक आपको इस कलमे का इदराक नहीं होगा आपके पास। जब तक आप कलमे तौहीद का इकरार नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोई भी नेकी, कोई भी अच्छा अमल, कोई भी आपने जो सदका खैरात किया, कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं है जब तक इंसान इस कलमे का इकरार ना कर ले, इस कलमे की तस्दीक ना कर ले। और इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक बाब बांधा है कि अलबाबु अल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, कि इल्म का होना, इल्म का हासिल करना हर कौल से पहले और हर अमल से पहले। यानी कि इंसान कोई भी कौल, कोई भी चीज़ कह रहा है इस दीन के मुताबिक, इस दीन के मुकाबले पर, तो उसका उससे पहले इल्म होना ज़रूरी है। और कोई भी अमल कर रहा है इस दीन के अंदर, इस दीन के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी अमल कर रहा है, तो उस अमल से पहले उसके ऊपर, उसके पास उस चीज़ के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। तो ये इल्म हर चीज़ से, हर कौल से पहले और हर अमल से पहले उसके पास होना चाहिए।
کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ واقعی دین میں اس کی کیا گنجائش ہے، میرے پاس کتنی گنجائش ہے، اور کہاں تک جا کے یہ چیز میرے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس اس چیز کا علم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ پھر یا وہ بات کہے یا پھر وہ عمل کرے۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک آپ کے پاس اس ہدایت نامے کا علم نہیں ہوگا، اس قول ثابت کا علم نہیں ہوگا، تب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس یہ علم آ گیا، پھر اس کے بعد عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہی دو راستے ہیں جن سے انسان گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، اور جو ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ میں جس سے پناہ بھی مانگ لی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھ، ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ کر جو المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم تھا لیکن وہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں میں بھی ہمارا شمار نہ کر کہ جو گمراہ ہو گئے۔ اور گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جن کے پاس علم ہی نہیں تھا، اور وہ عمل ان کے اندر بہت تھا لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا۔ تو یہ دونوں چیزوں سے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے، کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرنا۔ یعنی کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ علم بھی عطا کر جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم وہ دوسرے لوگوں میں سے ہمارا شمار نہ ہو جائے کہ جو گمراہ ہو گئے، ان کے پاس علم ہی نہیں تھا۔ تو ہمیں وہ علم بھی عطا کر، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس علم کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ پہلے گروہ میں شامل ہو جائیں کہ جن کے پاس علم تھا لیکن ان کے پاس عمل نہیں تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے ہدایت کے اوپر چلنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا کہ جس نے اس ہدایت نامے کی اتباع کی، اور اتباع کا ہم دیکھ چکے ہیں کہ اتباع کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ یہی دو چیزیں ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس اس ہدایت نامے کا علم ہونا، اور پھر اس کے اوپر عمل کا ہونا۔ تو جو ان دونوں چیزوں کو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس ہدایت نامے کی اتباع کر رہا ہے صحیح طریقے سے۔ فلا خوف علیہم، تو اس پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو ہر قسم کے خوف سے محفوظ رکھے گا۔ ولا هم يحزنون، اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ اور غم کس چیز پہ ہوتا ہے انسان کو؟ غم اس چیز پر ہوتا ہے کہ جو چیز ماضی میں اس کے ساتھ ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کو اس بات کا غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ میں کاش یہ کر لیتا، میں کاش کچھ نیک اعمال کر لیتا۔ جیسے کہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ لوگ کہ جو مسلمان رہے اس دنیا میں لیکن انہوں نے عمل نہیں کیے، کس طریقے سے وہ پھر قیامت والے دن افسوس کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، وہ کس قسم کا افسوس کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں یہ اعمال کر لیتے۔ اور وہ لوگ کہ جو اس دین میں ہی داخل نہیں ہوئے، وہ بھی کس قسم کا افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم اس کو سمجھ لیتے، اس کو سن لیتے ان کی باتوں کو، اور اس کے اوپر تھوڑا سا تدبر و تفکر کر لیتے۔ تو ان کو بھی ندامت ہوگی، اس کی افسوس ہوگا۔ اور وہ لوگ کہ جو دین کے اندر داخل ہو گئے لیکن وہ اپنے گناہوں میں پڑے رہے اور نیکیوں سے دور رہے، ان کو بھی اس کا افسوس ہوگا کہ ہم کاش تھوڑی سی محنت کر لیتے اس دنیا میں، تھوڑا سا اپنا ایفرٹ کر لیتے، تو پھر ہمارا بھی یہ مقام ہوتا جو ان لوگوں کا ہے کہ جو بہت زیادہ ایمان میں آگے نکل گئے۔ تو جو اس کی اتباع کرے گا صحیح طریقے سے، یعنی کہ علم حاصل کرے گا اور پھر اس کے اوپر عمل کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو ہر وہ چیز جو آنے والی ہے اس سے بھی محفوظ رکھے گا، اس کے خوف سے محفوظ رکھے گا، اور ہر وہ چیز جو گزری جا چکی ہے اور اس کو اس کی ندامت سے بھی محفوظ رکھے گا۔ نہ اس کے اوپر خوف ہوگا اس چیز کا کہ جو آنے والی ہے، اور نہ اس کے اوپر غم ہوگا اس چیز کا جو پیچھے گزری جا چکی ہے۔ تو قیامت کے دن جب انسان اس حالت میں پہنچے گا کہ وہ اس دنیا میں اس نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا بلکہ علم بھی حاصل کرتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرتا رہا، تو یہ ان لوگوں میں اس کا شمار ہوگا کہ نہ ہی اس کو آگے آنے والی کسی چیز کا خوف ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو اس سے محفوظ رکھے گا، اور نہ ہی پیچھے گزرے جانے والے وقت کا اس کو کوئی غم ہوگا، کہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں الحمدللہ
اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر اپنا میں نے وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کے اوپر میں نے محنت کری، اور آج اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے مجھے اس کی جزا دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہی جو آیت جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ آیت آگے بھی میرے خیال سے 3 مقامات پر اسی طریقے سے آئے گی، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری یہ ہدایت نامے نازل ہوتے رہیں گے، اور پھر جنہوں نے میری ہدایت نامے کی اتباع کی تو وہی لوگ کامیاب رہیں گے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ کامیاب وہ رہیں گے ہر قسم کے خوف سے، اور ہر قسم کے غم سے وہ لوگ محفوظ رکھیں گے، ہر قسم کے خوف سے اور ہر قسم کے غم سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور آگے بھی جو آیتیں آئیں گی اس میں بھی اللہ رب العالمین یہی بتائیں گے کہ یہ جو اتباع ہے، یہ جو ہدایت نامہ ہے، اس کے اوپر جو صحیح طریقے سے اس کی اتباع کرے گا تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی بھی کامیابی چاہتے ہیں تو بھی آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس ہدایت نامے کی اتباع کے۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ مسلمانوں کی کامیابی کا جو معیار رکھا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ مسلمان اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے صحیح طریقے سے، اس ہدایت نامے کی اتباع کریں گے صحیح طریقے سے، تب ہی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس بات کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس چیز میں اپنا دماغ لڑاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں اور وقت لگا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم آج کل کے جو حالات اس سے باہر نکل سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی ان تکلیف کو ختم کر سکتے ہیں، بطور ایک فرد کے بھی، جو آج کل افراد کے اوپر موجود ہیں، اور بطور ایک مجموعہ بھی، مجتمع بھی، کہ ایک امت کے طور پہ بھی، کہ ایک اس امت کے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر کتنے ہی قسم کے ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں دنیا میں، تو اس سے باہر کیسے نکلا جائے، کس طریقے سے اس امت کو ایسی عزت حاصل ہوگی جو پہلے تھی، کس قسم کے کیسے اس امت کو وہ طاقت حاصل ہوگی جیسے کہ پہلے تھی، تو اس کا صرف اور صرف ایک راستہ، ایک طریقہ جس سے آپ کو یہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس کے اوپر دماغ بھی استعمال کرتے ہیں اور ایفرٹ بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں اس چیز کو کھوجنے کے لیے کہ کیسے ہم لوگ واپس اپنی اس کھوئی ہوئی عزت کو لا سکتے ہیں، کیسے ہم لوگ اس دنیا پہ غالب ہو سکتے ہیں، کیسے ہم لوگ مغلوب ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس پہ بہت سارے چیزیں کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہاں پہ بتا دیا کہ آپ لوگوں نے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ صحیح طریقے سے اس ہدایت نامے کی اتباع کر لو صحیح طریقے سے، تو اللہ رب العالمین آپ کو اس دنیا میں بھی آپ کو غالب ہی رکھے گا، آپ کو باقی اقوام کے اوپر غالب رکھے گا، آپ کے اوپر ہر قسم کا خوف ختم کر دے گا، اور آخرت میں بھی آپ کا انجام اچھا ہی ہوگا۔ تو خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے معیار الگ ہے۔ کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے معیار ان کی محنت کے اوپر رکھ دی ہے کہ جب وہ محنت کریں گے، جو بندہ محنت کرے گا اس کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین اس کو اس کی جزا دے دیتا ہے، جو اچھا اعمال کرتا ہے اللہ رب العالمین اسی دنیا میں اس کو اس کی جزا دے دیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ معیار نہیں ہے کہ جب وہ جتنی محنت کر لیں تو ان کو کامیابی ہوگی، نہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ یہ آیا ہے کہ جب تک وہ اس صحیح ہدایت نامے کی اتباع نہیں کریں گے تب تک یہ کامیابی کے دروازے ان کے اوپر نہیں کھلیں گے۔ پھر چاہے وہ جتنی ہی محنت کر لیں، جتنی ہی ایفرٹ کر لیں، جتنا ہی پیسہ لگا لیں، وہ لوگ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے، علاوہ اس کے کہ جب تک وہ اس ہدایت نامے کی اتباع نہ کر لیں۔ اس ہدایت نامے کی اتباع کر لیں، پھر اس کے بعد کسی قسم کی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین خود ہی آپ کے اوپر ایسے راستے اور ایسے دروازے کھول دے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کو اللہ رب العالمین بھی الگ الگ مقامات پر آپ کو سمجھاتے رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا، والذین، واو واپس شروع میں آ گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے اور، الذین، وہ لوگ جو، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کا صفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، والذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری ان آیات کو، یعنی کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں
तो दो किस्म के ही ग्रोह होते हैं। सबसे पहला वो ग्रोह होता है कि जो फ़ौरन उसको कबूल करता है और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता है, उसका इल्म हासिल करता है और फिर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता है। तो ये वो ग्रोह हो गया जो इस हिदायतनामे की सही तरीके से इत्तिबा कर रहा है। और दूसरे वो लोग होते हैं कि जो सिरे से ही इनकार कर देते हैं कि नहीं, हम इसका इनकार करते हैं। या फिर ये वो लोग हैं कि जो सुन लेते हैं, ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं, लेकिन दर हकीकत उनके दिल इस चीज़ को कबूल नहीं करते, उनका दिल इस चीज़ को इनकार कर देते हैं। तो ये उस वो भी इसी हुक्म में शामिल है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं सूरह बकरा के आगाज़ में कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही बता दिया कि ये 3 किस्म के लोग आपको हर जगह पर मिलेंगे। सबसे पहले वो लोग के जो ईमान वाले हैं, अपने रब से डरने वाले हैं, उनकी सिफ़ात बयान कर दी कि वो लोग कौन हैं कि जो अपने रब से डरने वाले हैं और जो इस हिदायतनामे से फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरे वो लोग कि जो सिरे से ही इसका इनकार करते हैं, फिर चाहे तुम उनको जितनी भी नसीहत करते रहो, वो लोग हिदायत लाने वाले नहीं हैं। तीसरे किस्म के वो लोग कि जो ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम में दाखिल हैं और उनको इस बात का इल्म भी नहीं है कि उनका जो दिल है, अब वो निफाक की तरफ जा चुका है और उनका दिल जो है वो अब आयतों का इनकार करना शुरू कर दिया है उसने। उनको इस बात का इल्म ही नहीं है। और साथ ही साथ वो भी लोग कि जिनको पता है कि हम अंदर से काफ़िर हैं, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं, इस्लाम मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं। क्यों? ताकि मुसलमानों को अंदर से नुकसान पहुँचाया जाए। तो ये 3 किस्म के लोग आपको हर जगह पर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, पहला हुक्म उन लोगों के लिए कि जो ईमान लेकर आते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इस दुनिया में, आखिरत में, इसके माबैन हर किस्म के अहवाल से उनको उनके ऊपर हर किस्म के खौफ को ख़त्म कर देगा और हर किस्म के गम को उनके ऊपर ख़त्म कर देगा। और यहाँ पर दूसरी आयत में उन लोगों का हुक्म कि जो इसका इनकार करते हैं, वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू, फिर चाहे ये इनकार, ये कुफ़्र दिल तक महदूद हो या वो ज़ाहिरी तौर पर खुला इसका इनकार करे। वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू, फिर जो लोग जो इसका इनकार करते हैं, इसको झुटलाते हैं हमारी आयतों को, बिआयातिना, हमारी आयतों को, उलाइका, ये वो लोग हैं अस्हाबुन नार, के जो आग वाले हैं, जहन्नम वाले हैं, जहन्नम में जाने वाले हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, और इसमें वो हमेशा-हमेशा के लिए रहेंगे। तो ये वो लोग कि जिन्होंने कुफ़्र किया, अपने रब की आयतों का इनकार किया, उसके ऊपर उसका इल्म हासिल करने से इनकार किया, उसके ऊपर अमल करने से इनकार किया, उसके ऊपर इल्म हासिल करने से उसको झुटलाया या उसके ऊपर अमल करने से उसको झुटलाया, हमारी आयतों को, तो फिर उनका ठिकाना जहन्नम है। उलाइका अस्हाबुन नार, ये वो लोग हैं कि जो जहन्नम में जाने वाले हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़िह तौर पर बता दिया कि ये हिदायतनामा जब नाज़िल होगा, तो ये ही 3 किस्म के अफ़राद आपके सामने मौजूद होंगे। सबसे पहले वो कि जो फ़ौरन इस दिल और दिमाग से तस्लीम कर चुके हैं इस दीन को, और वो ये जान चुके हैं कि ये दीन हमारे रब की तरफ से है, लिहाज़ा फ़ौरन हमने सुनना है और उसके ऊपर अमल करना है। और यही तरीक़ाकार था सहाबा किराम का भी, कि सहाबा किराम भी जब इस चीज़ को सुन लेते थे, तो फ़ौरन उसके बाद उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते थे कि हमने इल्म हासिल कर लिया, अब किस तरीके से हम इसके ऊपर अमल कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर फ़ौरन अमल किया जाए और इन इन दोनों किस्म के ग्रोहों से महफूज़ रहा जाए और सिरात मुस्तकीम पर रहा जाए। और दूसरे किस्म के वो लोग हैं कि जो इसका इनकार करते हैं, चाहे वो इनकार दिल की हद तक हो या फिर वो इनकार आपके ज़ाहिरी तौर पर भी हो, तो वो फिर इसका इनकार करते हैं। उनके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़िह तौर पर बता दिया कि ये वो लोग हैं कि जो जहन्नम में जाने वाले हैं और ये इसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। यहाँ पर फिर जो हमें अहादीस में पता चलता है, वो ये है कि जब क़यामत के दिन फ़ैसला होगा मुसलमानों का और काफ़िरों का, तो जो काफ़िर हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर इनकार करते हैं या दिल से इनकार करते हैं और वो इस बात को जानते हैं कि वो अंदर से काफ़िर हैं, तो उनका तो ठिकाना सीधा-सीधा जहन्नम ही होगा। वो लोग तो सीधा-सीधा
جہنم میں ہی ڈالے جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لیکن وہ مسلمان کہ جو ایمان لے کے آئے تھے اور وہ اپنے ایمان پہ کچھ حد تک سچے بھی تھے، لیکن ان کے گناہ زیادہ تھے ان کی نیکیوں سے، اور ان کے جو گناہ تھے وہ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث تھے، اور انہوں نے ان سے توبہ بھی نہیں کی تھی، لیکن یہ کہ وہ مسلمان تھے، اس بات کے اوپر ان کا یقین تھا کہ اگر عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور اگر اطاعت ہوگی تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ جن کے گناہ زیادہ ہیں تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے گا تو ان کو ویسے ہی معاف کر دے گا اور ان کو جنت میں داخلہ دے دے گا، اور اگر چاہے گا تو ان کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن ان کو جہنم میں ان کا جو جانا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ایک وقت مقرر تک ہوگا، جب تک ان کی یہ گناہ ختم نہیں ہو جاتے، دھل نہیں جاتے، تب تک وہ ان کو جہنم میں رکھا جائے گا، اور پھر آخر کار ان کو جنت میں لایا جائے گا۔ یا تو سب سے پہلے وہ کسی بھی آدمی کی سفارش سے داخل ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین پھر جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے اس میں کہ جن کو اللہ رب العالمین یہ اعزاز عطا فرمائے گا، وہ اللہ رب العالمین کے قریبی اولیاء ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین یہ عزت عطا فرمائے گا کہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے سفارش کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو سفارش کرنے والا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی اجازت کے بعد ہی سفارش کر سکے گا، اور جن کی سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی ایک خاص قسم کے گروہ ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ یعنی کہ راضی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ ایمان کی حالت پہ وہ ان کا خاتمہ ہوا ہوگا، لیکن یہ کہ ان کا گناہ زیادہ ہوں گے تو وہ اللہ کی رضامندی کے تحت جا کر وہ ان کی سفارش کر سکے گا، اور یہ سفارش کا معاملہ کب ہوگا؟ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہوگی، یعنی کہ شافع، یعنی کہ وہ شخص جو شفاعت کر رہا ہے، شفاعت کرنے والا ہے، جس کو اللہ رب العالمین یہ عزت بخشے گا کہ وہ سفارش کر سکے، وہ بھی اللہ کی رضا کے تحت ہوگا۔ اس کو اللہ رب العالمین خود موقع دے گا کہ آپ اپنے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ چاہیں تو 5 لوگوں کو، 10 لوگوں کو، 20 لوگوں کو، 100 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو آپ جنت میں لے جا سکتے ہیں، لیکن کن کو؟ ان لوگوں میں سے، یعنی کہ جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ تو شافع بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے رضا سے شفاعت کر سکے گا، اور جو مشفوع ہے یعنی کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے، جو جہنم میں ہے یا جو مشکلات میں ہے، اس کی سفارش کی جا رہی ہے، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے تحت ہی ہوگا، یعنی کہ کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا کہ جس کے اوپر اللہ کی رضامندی موجود نہ ہو، یعنی کہ جو شخص کافر ہے لازمی بات ہے اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کسی نبی کے والد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی نبی کی والدہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے سب سے اقارب بھی رشتے کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی سفارش اس میں قبول نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی اس پہ رضا نہیں ہوگی، تو وہ اپنے اتنے قریبی اس کی بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ تو سفارش کن کی کر سکیں گے؟ صرف ان لوگوں کی جس پہ اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو خود بتائے گا کہ ان لوگوں میں سے آپ کسی کی بھی سفارش کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ 5 10 جتنے بھی وہ اللہ کے قریب تھے، اللہ رب العالمین کو موقع دے گا اس سفارش کرنے کا، اور وہ پھر اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر جائیں گے۔ تو اس میں بہت سارے تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا صرف فیصلہ ہی ہوا ہوگا، اور وہ جہنم کا ان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا، لیکن وہی ایک وقت محدد تک، ایک وقت مقرر تک، اور پھر اللہ رب العالمین جو ایسے اولیاء ہیں ان کو پھر موقع دے گا، تو وہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی ان کی سفارش ہو جائے گی، اور وہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے اللہ رب العالمین کے رضا کے بعد۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کو موقع دے گا کہ اب آپ ان کی سفارش کر سکتے ہیں، پھر ان کی سفارش قبول کی جائے گی اور پھر وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیے جائیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اولیاء، پھر ان سے بڑے جو اولیاء ہیں، پھر انبیاء ہیں جو ہیں، پھر رسول جو ہیں، یہ سارے سفارش کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے، اور ان لوگوں کی سفارش ہوگی جن سے اللہ رب العالمین راضی ہے، اور یہ سب جب سفارش کر لیں گے
پھر اللہ رب العالمین اپنے طور پر اللہ رب العالمین بہت سارے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ان کا داخلہ کر دے گا، یہاں تک کہ ایک ایسا شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، اور اس کے اندر مطلب اتنا کم ہی صحیح لیکن اس کے اندر ایمان موجود ہوگا، اللہ رب العالمین پھر بالکل آخری مراحل میں اس کو بھی جہنم سے نکال کر اور پھر جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، بلکہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو آپ کا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہے، آپ کا ہمیشہ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہی ہے۔ ہاں باقی آپ کے جو اعمال ہیں وہ اس پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں ہیں جو سب سے پہلے ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، یا ان لوگوں میں ہے کہ جو عذاب کے بعد جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ آپ اپنی محنت سے، اپنے اعمال سے، اپنی کوشش سے آپ اس کو پا سکتے ہیں کہ آپ کا داخلہ ان لوگوں میں ہو کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یعنی کہ یہ جو مراحل ہے یہ جنت میں بھی ایسے ہی ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے ایمان پہ اتنے مضبوط ہوں گے کہ ان کی جو رفتار ہوگی سب سے پہلے پل صراط پر، وہ رفتار ایک بجلی کی طریقے سے ہوگی، جیسے ایک بجلی فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، ایسے ہی وہ پل صراط پہ قدم رکھتے ہی ان کی رفتار بجلی کی طریقے سے ہو جائے گی، اور وہ اتنی تیز ایک ہی پلک جھپکتے ہی وہ لوگ اس پل کو عبور کر جائیں گے، اور پھر کچھ ایسے ہوں گے جو ان سے کم رفتار میں کریں گے، پھر ایسے ہوں گے جو ان سے کم رفتار میں کریں گے، پھر ایسے ہوں گے جو ان سے کم رفتار میں کریں گے، اور سب سے آخری وہ شخص ہوگا کہ جو اپنے گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا اور وہ بہت سارے تکلیفوں میں پڑتا ہوا، اور وہ بالکل پھسلتا ہوا سنبھلتا ہوا وہ اس پل کو کراس کرے گا، یعنی کہ وہاں پہ بھی جو ایک تیزی ہوگی وہ آپ کے ایمان کے مطابق ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں نیک اعمال نیک اعمال کو کرتے ہوئے جلدی کرے، فوراً کرے، تاکہ یہ جو جلدی ہے اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن بھی عطا کرے، اور وہ ہر ایسی جگہ پر فوراً جلدی کے ساتھ نکل جائے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جہنم میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں کا، تو ان کے لیے یہ جہنم کا عذاب ہے، اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر بس ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے اس سے ہمارا ایک اگلا نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے جیسے دیکھا کہ اگر اس قرآن کا مکمل قرآن کا ایک موضوع دیکھا جائے تو یہ پورا قرآن کا موضوع ہی ہدایت نامہ ہے، یعنی کہ شروع سے دیکھیں، اس کے افتتاح سے دیکھیں تو ہم لوگوں نے اسی ہدایت کا سوال کیا اللہ رب العالمین سے، اور پھر کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کے ہر فیز پر ہمیں وہ ہدایت نامہ دکھایا ہے۔ سب سے پہلے اس ہدایت نامے کی گارنٹی آ گئی پہلی ہی دو آیتوں میں، پہلی ہی دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی، کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو موضوع ہے وہ کیا آیا کہ اس ہدایت نامے سے کون ہے کہ جو اس ہدایت نامے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس ہدایت نامے کو واقعی ہدایت کے طور پر لے سکتا ہے۔ پھر وہ لوگ کہ جو اس ہدایت نامے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، پھر وہ لوگ کہ جو منافقین ہیں وہ بھی اس ہدایت نامے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا، خاص طور پر جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ جنت میں کس طریقے سے جائیں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ جہنم میں کس طریقے سے جائیں گے، اور یہ جو خاص طور پہ تیسرا جو گروہ ہے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت نامے کو بیچ دیا ہے گمراہی کے بدلے۔ پھر اللہ رب العالمین کی مثالیں بیان کی کہ ان کی مثال کیسی ہے، کہ ایک وہ شخص جو جس نے روشنی دیکھ لی، اس نے روشنی کے ذریعے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کی اس روشنی کو لے گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اندر سے ان کو پتہ ہے ہم کافر ہیں، اور وہ مسلمانوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر داخل ہو کے وہ ساری اچھائیاں دیکھ لیتے ہیں، اس میں ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن پھر اس کے باوجود وہ اس پر گمراہ ہی رہتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنی جو جو ایک روشنی اللہ رب العالمین کو ان کو دی تھی وہ اس کو خود ہی بجھا دیتے ہیں، اور پھر عذاب کے طور پر اللہ رب العالمین اور ان کو اندھیروں میں
ڈال دیتا ہے، یا پھر اس جیسا منافق کہ جو بارش میں ہے، سخت بارش میں، اور جب اس کے اوپر بجلی آتی ہے تو بجلی کے روشنی میں کچھ چل پڑتا ہے، اس کو کچھ فائدے نظر آتے ہیں تو اس میں دین میں چل پڑتا ہے، اور جب وہ تکلیفیں آتی ہیں تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کان میں دے دیتا ہے خوف کے مارے۔ تو یہ بھی وہی منافقین ہیں کہ جو دل سے نفاق ہو چکے ہیں، ان کو اس بارے میں خبر نہیں ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ نفاق میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مثال دیتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین نے یہ جو اس قرآن کے اوپر جو اعتراضات تھے، اس ہدایت نامے کے اوپر جو اعتراضات ہیں، ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی قسم کی شرم نہیں رکھتا اس چیز میں کہ وہ کوئی بھی حقیر سے حقیر چیز کی مثال بیان کرے، اور یہ وجہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ مثال کی جو اصل وجہ، اصل جو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ مثال اس جگہ پہ یا اس اس کی جو تشبیہ ہے وہ بالکل اس جیسی نہیں ہے جس کی وہ مثال دی جا رہی ہے۔ تو اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے تو یہ واقعی ایک نقص ہے، ایک عیب ہے جو کہ اس قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ اس میں جو بھی مثال دی گئی ہے وہ بالکل ایز اٹ از ویسے ہی ہے، اس کا جو تشبیہ ہے، وہ جو تشبیہ ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے اصل جگہ پر ہوتا ہے۔ تو پھر چاہے وہ جتنی بھی حقیر چیز کی مثال ہو، اس میں کسی چیز کی کوئی شرم نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ساری کی مخلوقات خود اللہ رب العالمین نے ہی بنائی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی مخلوقات جب اللہ رب العالمین خود ہی اس کی مثال دے رہا ہے تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر تمہارا یہ دوسرا اعتراض ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو ہدایت نامہ ہے، یہ کسی بشر نے بنایا ہے، تو پھر تم خود ہی کیوں اس کو نہیں بنا لیتے؟ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہی ایسے ہی موضوعات چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد آیا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بنایا اور انسانیت کا آغاز کیا، اور پھر یہاں پہ وہی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کون ہے کہ جو تمہیں اس ہدایت نامے سے روکتا ہے، جس کو تم لوگ دیکھ نہیں سکتے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے ہر جگہ سے، اس سے خبردار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس نے پہلے بھی یہ کام کر چکا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ایک ٹیسٹ کے طور پر اس کو جنت میں اس کو ایک ٹیسٹ کے ذریعے اس کو بھیجا تھا وہاں پر، تو کس طریقے سے اس نے وہاں سے ان کو جنت سے باہر نکال دیا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے پھسلا دیا بشریت کو۔ تو اسی طریقے سے وہ اس دنیا میں بھی تمہیں پھسلاتا رہے گا، اور تمہارا یہ کام ہے کہ تم دوبارہ اس ہدایت کی طرف لوٹ کر آتے رہو۔ اور پھر یہی موضوع ہمارا یہاں تک آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو اصل میں پورا قرآن کا ایک اگر موضوع نکالا جائے تو وہ یہی ہے کہ یہ ہدایت نامہ ہے، تو اس ہدایت کے نامے کے مطابق اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ سارے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم میں رکھی ہیں۔ تو بس اب ہمارے سے کیا مطلوب ہے؟ ہمارے سے مطلوب یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر اس کو پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس میں سے فوائد نکالیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں۔ تو اس طریقے سے ہم اس ہدایت نامے کی پورے طریقے سے اتباع کریں گے، اور پھر جب اس پورے طریقے سے اس کی اتباع کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے خوف سے اور ہر قسم کے غم سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے گا۔ تو بس یہاں پر اس کا اکتفا کرتے ہیں، باقی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے یا کوئی فائدہ نکالنا چاہے تو فائدہ نکال سکتا ہے، تو وہ پھر ہمیں یہاں پہ بتا سکتا ہے۔ ایک سوال ہے، خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ خوف، میں نے جیسے بتایا کہ خوف ہمیشہ آگے آنے والی چیز کے اوپر ہوتا ہے، کہ کوئی بھی اچانک سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کا خوف ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی مستقبل میں کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کا خوف انسان کو ہوتا ہے، اور غم ہمیشہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے جو پیچھے گزری جا چکی ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے کہ خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے، غم ماضی کے لیے ہوتا ہے۔
ہاں کلاسز انشاءاللہ ابھی اصل میں بس تھوڑا سا میرا بھی اصل میں سفر چل رہا ہے، بلکہ پرسوں سے انشاءاللہ پھر دوبارہ میں پھر دوبارہ پاکستان جاؤں گا انشاءاللہ، تو پھر ایک گیپ آ جائے گا اس میں، تو اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ پھر آپ لوگ بھی دعا کریں، اللہ کرے میرا تھوڑا سا روٹین صحیح ہو جائے تو پھر اس کو انشاءاللہ ریگولر کر لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے نکالا ہے کہ استغفار کثرت کے ساتھ کریں گے، بالکل انشاءاللہ استغفار بہت زیادہ ضروری ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی کبھی کبھار اپنے دل پر ایک بوجھ سا محسوس کرتا ہوں، ایک ایسا مجھے لگتا ہے کہ میرے دل پر جیسے غبار آ رہا ہے، خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل پر غبار آ رہا ہے، تو پھر میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو استغفار جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، دل پر غبار آ جاتا ہے، یعنی کہ کبھی انسان دل سے دوری محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے تو گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمیں تو یہ ایک مایوسی سی کیفیت، ایک غم کی کیفیت ہمارے اوپر تو ہوتی ہی ہے، تو اس غم کی کیفیت کو، اس مایوسی کو اگر ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے استغفار بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے اتنا زیادہ آپ کا دل اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ استغفار جو ہے وہ شیطان کو قابو کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، تو جتنا زیادہ انسان استغفار کرتا ہے اتنا زیادہ انسان اس کی طاقت کو توڑ رہا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک مومن اپنے استغفار کے ساتھ ہی اپنے شیطان کو مار مار کر اس کو ایک مکھی جتنا کر دیتا ہے، یعنی کہ جیسے انسان کے اوپر مکھی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، مکھی اگر آ کے اس کے جسم کے کہیں حصے پہ بیٹھ جاتی ہے تو اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے ایک جو مومن ہے وہ اپنے شیطان کو مار مار کر اس کی حالت ایک مکھی جیسے کر دیتا ہے کہ اس کو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن جتنا زیادہ استغفار سے دور ہوتے ہیں اتنا ہی شیطان طاقتور ہوتا ہے، اور وہ پھر اتنا حاوی ہو جاتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان پھر نہ گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی وہ نیکی کی طرف آ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ چھوڑنا ہم چاہتے ہیں لیکن ہم سے گناہ نہیں چھوڑا جاتا، اور ہم نیکی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے نہیں بڑھا جاتا، تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ استغفار زیادہ کریں، آپ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا آپ کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے اس کی طاقت کم ہوگی اور آپ کے ایمان کی طاقت بڑھتی رہے گی، جتنا زیادہ آپ کی ایمان کی طاقت بڑھتی رہے گی اتنا زیادہ آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، اور اتنا زیادہ آپ کے لیے اپنے اپنے شیطان کو قابو کرنا، اس کے جو وسواس ہے اس سے بچنا، آپ کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، اور جتنا زیادہ آپ اس سے دور رہوں گے اتنا آپ کا شیطان طاقتور ہو جائے گا، اور پھر وہ اس لیے آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور نہ پھر آپ کسی گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے گناہوں کو چھوڑنا، کیونکہ آپ کا شیطان بہت زیادہ طاقتور ہے آپ کے مقابلے پہ، تو اگر آپ اس کے مقابلے پہ طاقتور ہونا چاہیے تو اس کا بہترین حل یہ استغفار ہے، تو استغفار بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیکیوں میں جلدی کرنا، بالکل نیکیوں میں جلدی کرنا یہ بھی بہت ہی ایک اچھی علامت ہے، وہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے نا کہ 40 اعمال ایسے ہیں، 40 نیکیاں ایسی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کہ جن پر اللہ رب العالمین اگر چاہے، اور وہ بندہ سب سے پہلے اس کی نیت اگر یہ ہو ان اعمال کو کرتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اللہ کے رسول نے بتا دیا چھوٹے 40 اعمال ایسے ہیں کہ جن کی اگر واقعی اس بندے کی نیت یہ ہو کہ اس کے بدلے اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا کر دے، تو واقعی اللہ رب العالمین ان اعمال کے بدلے اس شخص کو جنت تک عطا کر دے گا، چھوٹے سے اعمال ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں، تو بس اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ 40 اعمال چھوٹے ایسے ہیں کہ جو شخص یہ ارادہ کرے کہ اللہ رب العالمین اس پہ مجھے جنت عطا کر دے گا، تو واقعی اللہ رب العالمین اس کو ان اعمال کے بدلے میں جنت عطا کر دے گا، اور اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے، وہ 40 اعمال سارے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن وہ چھوٹے اعمال میں جو سب سے بڑا عمل ہے وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان اپنے کسی بھائی کو بکری جو ہے وہ عاریتن دے دے، عاریہ کیا ہوتا ہے، عاریتن یعنی کہ کچھ دن کے فائدے کے لیے دے دے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک وہ ہوتا ہے تحفہ، تحفہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بغیر کسی مقابلے کے کسی کو کوئی چیز دے دینا ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی ملکیت میں وہ چیز آتی ہے، آپ نے کوئی موبائل کسی کو تحفے میں دے رہے ہیں تو آپ نے بغیر کسی عوض کے
یعنی کہ بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی مال و دولت کے یا کوئی اور فائدے کے، آپ نے اس کو یہ متاع، یہ چیز دی ہے، اور یہ اب اس کی ملکیت میں شامل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے. تو یہ ہوتا ہے تحفہ. اور ایک ہوتا ہے بیع، یعنی کہ بیچنا کسی کو کوئی چیز، ٹھیک ہے. میں یہ موبائل کسی کو دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں اسے پیسے لے رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے بدلے پیسے دیے، اور میں نے اس کو موبائل دیا. اب یہ موبائل اس کی ملکیت میں داخل ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہو گیا، ایک چیز دینا عوض کے بدلے، یا پھر ایک چیز دینا بغیر کسی عوض کے، تو وہ تحفہ کہلاتا ہے. اور یہ جو عاریہ، یہ ان دونوں کے درمیان کی چیز ہے. یعنی کہ یہ وہ تحفہ ہے کہ جو ایک مخصوص وقت کے لیے دیا جاتا ہے بغیر کسی عوض کے، ٹھیک ہے. یعنی کہ میں اگر مثال کے طور پہ کسی کو کوئی گاڑی کی ضرورت ہے، تو میں اس کو اپنی گاڑی دے دوں 10 دن استعمال کرنے کے لیے، تو یہ اس کی ملکیت میں نہیں چلی جائے گی، ملکیت میں میری ہی رہے گی، لیکن میں اس کو 10 دن یہ تحفے میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کا استعمال، اس کا استعمال جو ہے وہ میں اس کو تحفے میں 10 دن دے رہا ہوں. تو یہ کہلاتا ہے عاریہ. یعنی کہ 10 دن کے بعد واپس وہ گاڑی میرے پاس ہی آ جائے گی، لیکن یہ کہ وہ 10 دن اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی مسلمان اپنے بھائی کو عاریتاً ایک بکری تحفے میں دے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک بکری اس کو دے عاریتاً، کہ وہ بکری سے کیا فائدہ ہوتا ہے، بکری سے انسان دودھ نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بہت ایک اچھی چیز مانا جاتا تھا پرانے زمانے میں. بکری جو ہے وہ سب سے بہترین چیز تھی، کیونکہ اس کو جب چاہے آپ پھر اس کو ذبح کر کر اس کا گوشت بھی لے سکتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ اس سے اگر بچہ ہو جاتا تھا تو وہ بھی ایک اچھا ہوتا تھا، کہ آپ کے پاس آپ کا ایک مال بڑھ رہا ہوتا تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں یہی مال ہوتا تھا. تو یہ بڑھتا چلا جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دودھ بھی دیتا تھا، تو یہ آپ کی روزمرہ کی جو ضرورت ہے اس کو بھی پورا کرتا تھا. تو یہ بکری جو ہے یہ بہت ایک اچھی چیز تھی. تو یہ کسی مسلمان کو عاریتاً، یعنی کہ کچھ دن کے لیے دے دے، تاکہ وہ اس کا دودھ پیے اور اس کو اس سے فائدہ حاصل ہو. تو یہ ان 40 اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے. یعنی کہ باقی اور جو 39 عمل ہے وہ اس سے بھی چھوٹے ہیں. تو پھر صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں، کہ وہ آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ یہ باقی جو اعمال ہے کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو اس میں سے کچھ کہتے تھے کہ یہ کوئی تکلیف دہ چیز کو راستے میں، کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، جس کے اوپر حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو ایسے ہی جنت دے دی تھی، کہ اس نے ایک تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹایا تھا، کہ تاکہ پیچھے کسی مسلمان بھائی کو اس سے تکلیف نہ ہو. تو یہ اگر اتنا چھوٹا عمل، آپ چلتے چلتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اور آپ نے اس کو اٹھایا، اور آپ کے اندر نیت یہ ہو کہ یار یہ حالانکہ چیز بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی نیکی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس پر بھی مجھے جنت دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے تو مشکل نہیں ہے کوئی بھی چیز. اللہ رب العالمین جس چیز سے آپ کی خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین آپ کو جنت دے سکتا ہے. تو آپ کی نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ اس چیز پہ مجھے جنت مل جائے گی، تو پھر یہ کیا واقعی اللہ رب العالمین آپ کو اس چیز پر جنت دے دے گا. اسی طریقے سے کوئی بندہ چھینک مارے اور الحمدللہ کہے، تو سامنے والا جس نے سنا ہے اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ اس کا جواب دے، اور وہ اس کو کہے یرحمک اللہ. تو یہ جو اس کا جواب دینا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال میں شامل ہو سکتا ہے، کہ آپ کے بھائی نے کہا الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تو سامنے والا اس کو جواب دے یرحمک اللہ، کہ اللہ کی رحمت تیرے اوپر نازل ہوں. تو یہ آپس میں بھائیوں کے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا، بہنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا، تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی ایسے آپ نے جواب دیا، اور واقعی وہ اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ پسند ہے، اور آپ کی یہ نیت ہو کہ میں اس کو اپنے بھائی کو دعا دے رہا ہوں، تو اس کے بدلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے گا. تو واقعی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کے بدلے جنت عطا کرے. اور آپ پھر دیکھ لیں کوئی بھی چھوٹا عمل ہے، اس کو چھوٹا نہیں جانے، بلکہ آپ وہ چھوٹا عمل کرتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جنت دے سکتا ہے. تو آپ وہ چھوٹا عمل کرتے ہوئے فوراً یہی سوچے کہ میں اس کو کر لوں، ہو سکتا ہے انشاءاللہ اسی پہ مجھے جنت مل جائے. تو کیا پتہ اللہ کو کون سی آپ کی نیکی پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر جنت عطا کر دے. تو یہ جو ہے نیکیوں میں جلدی کرنا، اور چھوٹے چھوٹے نیکیاں جو ہیں اس کے اوپر بھی جلدی کرنا، اس کو فوراً کرنا، یہ بھی بہت ایک اچھی چیز ہے. قرآن اور سنت کے احکامات پر فوراً اطاعت کرنا، بالکل یہ بھی ایک نیت ہے آپ کی. یہ نیت کریں کہ آج سے انشاءاللہ جو میں چیز سنوں گی، جو بھی میں احکامات سنوں گا، اس کے اوپر میں فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں گا. پھر میں نہیں سوچوں گا کسی اور کے بارے میں کہ یہ کیا سوچے گا، دنیا کیا سوچے گی، والدین کیا سوچیں گے، بچے کیا سوچیں گے، بیوی کیا سوچے گی. نہیں، فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں گا. تو یہ نیت بھی آپ آج یہ عہد کریں اپنے ساتھ کہ میں انشاءاللہ آج سے یہ چیز شروع کروں گا،
اور پھر اس عہد پہ یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ یہ جو عہد ہے میرا اپنے رب کے ساتھ، یہ عہد کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کر سکتا ہے، کہ آپ نے آج یہ معاہدہ کیا اپنے رب کے ساتھ کہ میں آج سے انشاءاللہ پوری طریقے سے کوشش کروں گا کہ جو میں سنوں گا فوراً اس کے پر عمل کروں گا، تو پھر یہ معاہدہ جو ہے یہ ہی آپ کے لیے جنت کا باعث بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر تھوڑے ہی لمحہ بعد ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ کا آخری عمل کیا ہوگا کہ اس نے معاہدہ کیا تھا کہ آج سے میں جو زندگی گزاروں گا وہ اللہ کے احکامات کے اوپر پورے طریقے سے اس کو فالو کرتے ہوئے گزاروں گا، تو آپ کا آخری عمل یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہی عمل اتنا پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ اس کو جنت عطا کر دی جائے۔ تو یہ ایک تو معاہدہ کریں، اور پھر اس معاہدے پہ بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہی عمل آپ کے جنت میں جانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ جنت میں دوبارہ جانے کی تدبیر کیا مطلب، یہ سمجھ میں نہیں ہے۔ ہاں بالکل، یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو استغفار کا تو زیادہ زیادہ حکم ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے خالی نہ چھوڑیں۔ بالکل، دنیا اور آخرت دونوں کے ہی کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، آپ اس قرآن سے اس کے لیے ہدایت لے سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت سے اس پر ہدایت لے سکتے ہیں۔ بالکل، درود بھی بہت اچھی چیز ہے، آپ درود پڑھیں، استغفار کریں، دونوں ہی انشاءاللہ بہتر ہے۔ آپ درود بھی پڑھیں تو اس کے بدلے بھی اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، لیکن یہ کہ کوشش کریں استغفار بھی کریں زیادہ سے زیادہ، اور درود بھی پڑھیں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ دونوں ہی چیزیں بہت ضروری ہیں اپنے اپنے جگہ پر۔ اچھا، ایک یہ قول ثابت کا بھی آپ نے بتایا ہے کلمہ توحید پر، اس کا ہاں جو بالکل، علم حاصل کرنا، جی جی اس کا علم بالکل، حاصل کرنا، جی اس کا مطلب مراد اس کی، اور اس کا ذکر صبح و شام کرنا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ ذکر میں یہ بھی ہے کہ یہ قول ثابت کا ذکر لا الہ الا اللہ، اس کو بھی کثرت کے ساتھ انسان پڑھتا چلا جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کے بہت سارے گناہ معاف کر دے گا، اور پھر انسان یہ عمل جتنا زیادہ کرے گا اتنے زیادہ پاسبلٹیز ہیں کہ اس کا جو آخری لمحہ ہے، آخری وقت ہے، اس پر بھی وہ یہی ذکر کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ یہ کریں، اور بلکہ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین آخری آپ کا جو قول ہے اس کو لا الہ الا اللہ رکھے، تاکہ آپ اس حدیث میں انشاءاللہ آپ کا شمار ہو جائے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ اللہ رب العالمین اس کو جنت نصیب کر دے گا۔ تو آپ کا یہ عمل کرنا کہ آپ کا کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور پھر اس پہ اللہ سے دعا بھی کرنا کہ اللہ رب العالمین آپ کا خاتمہ بھی اس پہ کرے، تو پھر آپ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو انشاءاللہ یہ نصیب کرے گا۔ ہاں بالکل، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، تو ایک دفعہ وہ جنت میں داخل ہو چکے تھے، پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اس شیطان نے نکالا، اب دوبارہ جانے کے لیے یہی ہے کہ اس ہدایت نامے پہ عمل کرنا ہے، یہی ایک واحد چابی ہے، ایک واحد راستہ ہے کہ جو آپ کو اس طرف لے کے جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں کہ مسلمان جو ہے وہ اسی کتاب کی اتباع کرے، اس ہدایت نامے کی اتباع کرے، تبھی وہ راستہ آپ کو جنت، یہی ایک راستہ ہے، واحد راستہ ہے جو آپ کو جنت تک لے جانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں کتنے پوائنٹس ملے؟ سب سے پہلے کہ استغفار کرنا ہے کثرت کے ساتھ، آج خاص طور پہ یہ کوشش کرے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اور پھر کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
دوسرا کیا ہم نے پوائنٹ نکالا اس میں سے کہ چھوٹے چھوٹے جو نیکیاں ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو خاص طور پہ آج کوشش کر کے اس کو جمع کریں, اور جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کے اوپر محنت زیادہ کریں. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے. کوئی بھی ایک نئی حدیث یا نئی قرآن کی آیت یا نیا کوئی مسئلہ آپ اس کو یاد کر کر اور اس کے اوپر پھر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ 3 پوائنٹ آج کے لیے نکالے ہیں انشاءاللہ. اس کے اوپر کوشش کر کے اس کے اوپر عمل کریں, اس کو نوٹ کر لیں اور اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ کل تک. اور ہم انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو مکمل کریں گے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.